اب ہاں اب یہ بہت سارے لوگ کیونکہ نمازی کم ہے نا، نماز کے مسائل میں یہ نیل ہے، کیونکہ دنیا میں 2% مسلمان نماز پڑھتا ہے، اس کو دنیا کی ہر نالج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ نماز اور مسجد کا نالج اس کو نہیں ہے، نہ اس کو مسجد کے آداب آتے ہیں، نہ اس کو نماز کا مسئلہ۔ اب جی ہم نے سنا ہے جی کہ مسجد میں دوسری جماعت نہیں ہو سکتی، تم نے سنا ہے، تم نے غلط سنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیتا ہے۔ سنیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے نا اکیلا، اقامت کیا ہے کہ وہ، کیونکہ اکیلا نماز پڑھنے والے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح شیطان جھپٹتا ہے جیسے بھیڑ پر بھیڑیا، نماز پڑھنے والے پر۔ تو اکیلا کرتا ہو چیٹنگ، اکیلا کرتا ہو واٹس ایپ پہ بیٹھا ہو، تو وہ پھر کیا کرے گا؟ جب نماز وہ پڑھتا ہے سب سے بہترین عمل اور اکیلا پڑھتا ہے، وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہوتا ہی اکیلا ہوں، میں تو جنگلوں پہاڑوں میں بکریاں چڑھاتا ہوں، اونٹ چڑھاتا ہوں، تو میں اس چیز کیسے بچوں اس چیز سے کہ نماز بھی میں نے پڑھنی ہے مگر وہاں میرے ساتھ تو کوئی ہوتا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے وقت پر اذان دے دیا کرو، کیونکہ پہلے گھڑیاں نہیں تھی نا، سورج تھا نا، اب تو سورج ختم ہو گیا کہ ہے، لیکن ہم بدل گئے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے ساتھ ٹائمنگ مقرر کی، پھر بھی ہم مناظرے کرتے ہیں ٹائموں پر، کرتے ہیں نا، اتنی بڑی برہان ہونے کے باوجود بھی ہم نمازوں پر جھگڑا کرتے ہیں، ایک ایک گھنٹہ لیٹ پڑھتے ہیں۔ ہم میں اصل میں یہ ہے اس لیے ہم یہ پڑھتے ہیں، تو اس کو کہاں لے جاؤں؟ پھر نبی کے اس بات کو کہاں لے جاؤں؟ سائے کو کہاں لے جاؤں؟ یہ شیطان کا نرغہ ہے جو ہمارے دماغوں میں پیوست ہو چکا ہے۔ اب وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اکیلا ہوتا ہوں، میں اس سعادت سے محروم ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا تم وقت پر نماز کو اذان دے دیا کرو اور پھر اقامت کہہ کے نماز پڑھ لیا کرو، تیرے ساتھ جن اور فرشتے نماز پڑھیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ جماعت کا ثواب ملے گا، جماعت کا جن فرشتے تیرے ساتھ ثواب نماز پڑھیں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب مسجد جو ہے، مسجد میں اذان ہو گئی ہے، نماز ہو گئی ہے، دو بندے آتے ہیں جب پوری دنیا میں جا کر دیکھ لو، سوائے انڈیا پاکستان کے جہاں کچھ اور چیزیں ہیں، جہاں پر امام الانبیاء کو چھوڑ کے اپنے بنائے ہوئے اماموں کو جب فالو کیا جاتا ہے نا، تو یہاں پر تو لڑائی ہوتی ہے، یہاں پر تو دوسری جماعت کرو تو جھگڑ پڑتے ہیں، مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، عشاء کی نماز پڑھ چکتے ہیں، ایک صحابی لیٹ آتے ہیں، ایک آدمی لیٹ آتے ہیں، صحابی لیٹ آئے، جماعت ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیریت تم لیٹ آئے؟ آپ نے کہا کیوں آیا لیٹ؟ یہ نہیں تھا آپ کا طریقہ کار۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فلاں کے بندے سے نوکر ہوں، اونٹ باندھتے ہوئے لیٹ ہو گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے ہیں کون ہے بھائی کے لیے صدقہ کرے گا؟ کون ہے بھائی کے لیے صدقہ؟ بتاتا ہوں کیا کیا ہوتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں کروں گا۔ آپ نے بلوایا اس کے ساتھ کھڑے ہو جو جماعت کا، اتنا ضروری ہے جماعت کا پڑھنا۔ اکیلے آتے ہو اقامت، اگر کسی وجہ معمول نہ بناؤ، آئے ہو اقامت کہو، کھڑے ہو جاؤ،
دوسرے کو بندے کو پتہ پورے عرب کے اندر، افریقہ کے اندر، امریکہ کے اندر، جہاں جہاں قرآن و سنت کے دائی ہیں وہاں پر اسی طرح ہے. کوئی آیا بندہ، اقامت اس نے اکیلے میں کی، اب دوسرے کو پتہ کہ یہ ابھی آیا ہے، وہ آ کر اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. اس کی کس سائڈ پہ؟ رائٹ سائڈ. اب تیسرا آتا ہے، وہ اس کو پیچھے کھینچ کے اپنے ساتھ کھڑا کر لے. ہاں، اگر آپ پیچھے جگہ نہیں ہے، امام کے آگے جگہ ہے، وہ امام کو ہاتھ لگائے گا، امام آگے چلا جائے گا، وہ پیچھے دونوں اکٹھے ہو جائیں گے. یہ سیکھا ہم نے. نماز تو ہمارے سامنے کوئی چیز ہے جس کے بارے میں یہ نالج ہو. آپ کو پتہ ہے جماعت سے نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے؟ اگر مسواک کر کے وضو کرو اور جماعت سے نماز پڑھو 70 گنا ثواب ملتا ہے. اگر جماعت کے ساتھ پڑھو تو 27 گنا. مسواک معمولی عمل ہے، اس کا تجھے فائدہ ہے. تیرے دانتوں سے، تیرے منہ سے گند نکلتا ہے. تجھے لالچ کیا دیا؟ 70 گنا. 70 نوٹ سامنے پہ ہوں، نماز ہی بندہ دھیان ہی ہٹ جاتا ہے جی، دیکھتا رہتا ہے، اڑنا جاوے وہاں نہ، ہے نا. ہمیں جیلی ہو لے کے جاوے تو پکڑے ہی جاوے. اللہ اکبر. کاش ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین آ جائے. ان مسائل پر بھی سیکھو، ان پر بھی کوئی سافٹ ویئر ڈالو، پھر اس کو بھی تھوڑا سا لو، اپنے دماغ میں ڈالو. یہ تمہارے کام آنے والی چیزیں ہیں، اللہ کی قسم دنیا میں بھی کام آئیں گی، آخرت میں بھی. ایسے سنی سنائی باتوں پہ مت جاؤ. جو بات کرتا ہے مجھ سے دلیل مانگو، میں دلیل دوں گا. اگر میں مسئلے پہ لڑوں گا تو میں جھوٹا ہوں، یہ یاد رکھنا. وہ عالم ہی نہیں ہے جس سے مسئلہ پوچھا جائے وہ تمہارے سر میں پتھر مارے، وہ جھوٹا ہے، فراڈیا ہے وہ. کیونکہ صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی سے بار بار سوال پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی کبھی ان سے ناگواری نہیں کرتے. جھوٹے کی نشانی یہ ہے کہ وہ لڑتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی. اور دلیل عقلی دلیل نہیں مانی جاتی اسلام کے اندر. اسلام کے اندر نقلی دلیل مانی جاتی ہے. اور نقل بھی کہاں سے؟ قرآن اور حدیث سے. یہ یاد رکھنا. ان مسائل پر بھی غور کرو یار. خود سیکھو، بچوں کو سکھاؤ. کوئی نہیں ہے لڑائی کا جھگڑا کا مسئلہ، کوئی نہیں. 2 بندے آ گئے ہیں، مصروفیت والے دور ہیں. ہم بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں. پاکستان میں تو ایسے افراتفری ہے جیسے دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک یہی ہے. ایک گاڑی کو روکے رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ساری ٹریفک، یہ نہیں کہ میں رک کے اس کو جانے دوں تاکہ یہ ساری ٹریفک بحال ہو. ایمبولینس سے پاں پاں کرتی ہیں. ہاں جی، میں اب اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھا ہوں، پیچھے ٹیکسی والے کو میں راستہ دوں. پھر اللہ تجھے ایسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے، تجھے ایسے مسائل میں مبتلا کر دیتا ہے، تیری ساری پاں ختم ہو جاتی ہے. پھر دعائیں بھی مانگتا ہے، تیری دعائیں بھی قبول نہیں. مال بھی لگاتا ہے، تیرا مال بھی حرام ہی لگتا جا رہا ہے. ڈاکوؤں کے ڈھائے چڑھ جاتے ہو. یہ جی 80 لاکھ کا آپریشن کروایا، پھر بھی بچے کی حالت اور خراب ہو گئی ہے. اب انگلینڈ لے کر جا رہا ہوں، 1.25 کروڑ روپیہ وہاں بھیجا ہے. سلفی صاحب اب دعا کریں، اتھو تبوت چپا کے بچہ لے آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے سامنے بدماشی مت کرو، مت تکڑو اس زمین پر. اس میں جانا ہے میں نے، اسی سے تو مجھے پیدا کیا اس نے. میری اوقات کیا ہے؟ ہر معاملے میں اکڑ، دین کے معاملے میں اکڑ، دنیا کے معاملے میں 2 ٹکے مل گئے، اس پر اگر کسی سیٹ پہ بیٹھ گیا، یہی سیٹ تیرے لیے موت بن جائے گی، یہی تیرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اگر تو اس کا حق ادا کرے گا، اللہ تجھے تیری اولادوں پر اپنا فضل کرے گا. اگر جہاں بیٹھ کر فرعون بن جائے گا تو سمجھ کے تجھے بددعائیں لگیں گی. ہر سائل تجھے یہ کہتا جائے گا جا تیرا بیڑا غرق. پیسے تو وہ دے گا بیچارہ مجبوری کے تحت. تم نے بولا نہیں ہوگا کام، اگے جنٹ بٹھایا ہے، وہ کہتا ہے یار تم نے فرمایا نا 500 روپیہ، تیرا کام ہو جائے گا. یہ 500 تیری بیٹی کے لیے، تیری بیوی کے لیے، تیری ماں کے لیے، تیری بہن کے لیے وبال بنے گا. تو ان کو دیکھے گا، جھوڑے گا، دیکھے گا، دعا مانگے گا، یا اللہ اس نے موت آوے کڑی نہ ہی جمدی تے چنگا سی. عزت رول سٹی کوٹھے چڑھ کے چڑھ جاندی ہے کوٹھے تے. منڈیاں نال گلاں لگی رہندی ہے، پیو دا بھی خیال نہیں تے بھرا دا بھی خیال کوئی. حلال کھلانا اس کو، پھر وہ حلالی بنے نا. تو کھلاتا حرام اس کو.
پھر تیری اتنی غیرت مر جاتی ہے کہ نہ اس کو ننگا دیکھتا نہ اس کو پہنا ہوا دیکھتا، تیرے اندر جرت نہیں ہے کہ اس کو بول سکے بیٹا سر پہ دوپٹہ لے، تیرے اندر جرت نہیں ہے تو کہہ دے بیٹا بویں نہ بنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بویں بنانے والی پر اللہ کی لعنت، بیٹا نہ خون نہ بڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منع ہے یہ، بیٹا لباس صحیح پہن، یہ کیسا لباس پہنا ہے، ریا نظر آتی ہو ختم ہوگی غیرت،